بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من یا علی مدد، میری گفتگو ٹکڑوں میں ہے، جس سے جواہرات ٹکڑوں میں ہوتے ہیں، جیسے قرآن فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیداری رب العزت کے لیے درخواست کی تو خداوند عالم نے فرمایا کہ تم مجھ کو نہیں دیکھ سکو گے، جیسا کہ دیکھنے کا حق ہے، لیکن دیکھو پہاڑ کی طرف۔ میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں کہ اس تجلی سے اس پہاڑ کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کو دیکھتے رہنا کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور میری تجلی کو برداشت کر سکتا ہے تو تم بھی میرے دیدار کو دیکھ سکو گے۔ لیکن جب رب تعالی نے اپنی تجلی طور پر ڈالی، طور پہاڑ کو کہتے ہیں اور یہ اصطلاح بن گئی ہے کوہ طور، لیکن پہاڑ کا نام طور ہے۔ بہرکیف جب خدا نے طور پر پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ ہم یہاں سے حکمت کی طرف جاتے ہیں کہ آیا اس سے کوئی ظاہری پہاڑ مراد ہے؟ نہیں، ظاہری پہاڑ کا خدا کے دیدار سے، اس کی تجلی سے کیا واسطہ؟ یہ تھا کوہ عقلی پہاڑ، اور یہ تھا حضر قدس، اور اس سے پہلے مقامی روح۔ اگر ہم حکمت کی نگاہ سے نہ دیکھیں تو یوں لگے گا کہ خدا کے وہاں ایک انہونی بات ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہوا یوں کہ جو حکمت تھی، جو قانون تھا اور جو راز تھا، اس کے مطابق کام ہو گیا کہ ایک نئے عالم شخصی میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیا روح جو منجمد ہوتی ہے شروع میں خدا کی تجلی پڑھنے سے پیشتر ایک عام انسان کی روح ہوتی ہے، وہ ایک منجمد پتھر کی طرح، ایک منجمد پہاڑ کی طرح ہوتی ہے۔ کیا اس کو ایسا ہی رہنا بہتر ہے یا اس کو بکھر جانا چاہیے؟ جیسے صوفیوں کی اصطلاح میں فنا فی اللہ بہت بڑی حکمت ہے، اسی طرح اس روح کے پہاڑ کو بھی فنا ہونا چاہیے کہ اس کی آبادی اور معموریت اسی طرح سے ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تاکہ اس میں سے انجماد ختم ہو جائے اور وہ منجمد نہ رہے، اور روح کے پہاڑ کے اندر جو بے شمار ذرات منجمد ہو چکے تھے وہ کھل جائے، وہ بکھر جائیں، بے شمار روحیں حرکت میں آئیں اور ہر روح زندہ ہو جائیں، اور اسی طرح عالمی شخصی میں روحوں کی فراوانی ہو، روحوں کا طوفان ہو، روحوں کی حرکت ہو، اور یوں لگے کہ سارا جہان اور دنیا بھر کے لوگ اس سالک کے عالمی شخصی میں آ گئے جو مردہ تھے منجمد پہاڑ کی صورت میں۔ تو پروردگار کی تجلی کا یہ زبردست فائدہ ہوا کہ ایک مردہ پہاڑ بکھر کر زندہ ہو گیا۔ یہ تو مقامی روح کی میں نے بات کی۔ اسی طرح مقامی عقل پر بھی عقل کا پہاڑ منجمد ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پر جو کچھ گزرا وہ وہی گزرا جو تمام عارفین پر
گزرتا ہے اور کوئی نئی بات نہیں۔ جو لوگ حکمت سے ناواقف ہوتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ قصہ آدم ایک انوکھا قصہ تھا، قصہ ابراہیم، قصہ نوح، قصہ موسیٰ۔ نہیں، یہ ایک جیسا قانون ہے، لیکن خدا نے لوگوں سے امتحان لینے کی خاطر کہ معجزات کی گوناگونی بیان کی کہ آدم کے لیے جو معجزے ہوئے وہ لوگوں کی نظر میں بالکل الگ تھلگ مخصوص قسم کے نظر آنے لگے، اور نوح پر جو معجزے ہوئے حالانکہ باطن میں وہی بات تھی، لیکن لوگوں نے اس کو ایک الگ سمجھا، قرآن کی تنزیل کی وجہ سے، قرآن کے ظاہری بیان کی وجہ سے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 2 دفعہ یہ امتحان آیا کہ خدا نے تجلی ڈالی، کوہی روح پر اور کوہی عقل پر، یعنی روح کے پہاڑ پر اور عقل کے پہاڑ پر۔ تو ابھی میں نے روح کے پہاڑ کی بات کی کہ اس کے ریزہ ہونے کا کیا فائدہ ہوا۔ اسی طرح کوہی عقل کا پہاڑ بھی ریزہ ہو گیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ علم کی تحلیل ہو گئی، بریک ڈاؤن ہو گیا، اور اس میں سے جواہر پارے بکھرنے لگے۔ اور اگر عقل کا پہاڑ سالم رہتا، منجمد رہتا، تو کوئی کسی کو حکمت کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ خدا نے اپنے نور کی تجلی عقل کے پہاڑ پر ڈالی، تو اس عقل کے پہاڑ سے بے شمار عقلیں، بے شمار عقول، بے شمار حکمتیں، بے شمار اسرار بن گئے۔ تو اسی طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ میری گفتگو ٹکڑوں میں ہے، اور پھر میں نے اس کی تشبیہ قرآن سے بیان کی کہ ٹکڑے ہی درست ہیں، صحیح ہیں، جواہر پارے بالکل مکمل ہے۔ اب میرے ہاتھ میں کاغذ کا پرزہ ہے، میں اس سے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کوشش کریں۔ بہشت برائے معرفت، یہ ایک نئی اصطلاح ہے، اس کے سمجھنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ بہشت برائے معرفت کیا ہے؟ اس لفظ سے اور اس کے معنی سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ دنیا میں خدا نے ایک بہشت رکھی ہے۔ کیوں؟ وہ بہشت دائمی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، اس کی ایک غرض ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کلی بہشت میں جانے سے پہلے اس بہشت برائے معرفت کو دیکھیں، بھالیں اور معرفت حاصل کریں، تاکہ آپ ان میں سے نہ ہو جائیں جن کو قرآن نے اندھے قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اندھے کا کیا مطلب؟ کیا جسمانی اندھے؟ نہیں، جسمانی اندھوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ خدا نے ان کو امتحان کے لیے ایسے بنایا ہو، تو پھر ان پر کیا الزام ہو سکتا ہے، ان کا کیا جرم، ان پر کیا طنز، ان پر کیا طعنہ؟ وہ تو اندھے ہی اور ہوتے ہی۔ لیکن جو لوگ کوتاہی سے، سستی سے، غفلت سے، اور جس سرچشمے کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس کی طرف رجوع نہ کرتے ہوئے جو اندھے رہتے ہیں، ان پر الزام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں
کوئی عاقل، کوئی مومن، کوئی سالک اندھا نہ رہے، کیونکہ آنکھ اسی جہان میں پیدا کر لینی ہے اپنے اختیار سے اور خدا کے ذرائع سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں سے چلے جانے کے بعد آخرت میں کوئی آنکھ ملتی نہیں ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ پھر یہاں اس جہان میں ایک بہشت ہے، اس کا نام ہم نے ہمارے نزدیک ہماری اصطلاح کے مطابق بہشت برائے معرفت، آپ اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، بہشت برائے معرفت۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ چونکہ آپ نے یہ تحقیق کر لیا ہے کہ خدا کی چیزیں زندہ ہوا کرتی ہیں، بولنے والی ہوا کرتی ہیں، لہذا بہشت برائے معرفت امام زمان ہے۔ اور امام سے ملاقات آپ اپنے باطن میں خود شناسی کے سلسلے میں، معرفت کے سلسلے میں، عالم شخصی میں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام بہشت برائے معرفت ہے تو ہم جہاں امام تشریف رکھتے ہیں وہاں جائیں اور دن بھر امام کے سامنے رہیں، اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں مرید ہیں، اور کس کو باری آئے گی اور کیسا ہوگا؟ یہ تو ظاہر میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے یہ معجزہ رکھا ہے کہ ہم صرف امام کی اطاعت کریں، فرمان برداری کریں، پرہیزگاری کو اختیار کریں، اور علم الیقین کے درجے میں یہاں سے کھلنے لگیں گے، علم الیقین سے، عین الیقین سے، حق الیقین سے۔ اس کے بعد یہ بہشت جو برائے معرفت ہے اس کو ہم دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے دل کی آنکھ سے۔ کہاں؟ پیشانی میں، اپنی پیشانی میں امام کا ظہور ہوگا۔ اس مقام کا نام ہم نے قبلاً حضیرہ قدس کہا۔ یہ نام ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ بزرگان دین کی کتابوں میں اور کچھ تصوف کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن میں نے کسی بھی کتاب میں حضیرہ قدس کی تفصیل نہیں دیکھی۔ لغات میں حضیرہ قدس کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا جنت، اتنی سی بات، باقی کچھ وضاحت نہیں، کچھ تفصیل نہیں۔ یہ تفصیل جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں امام کے وہاں سے ہے، اور روحانی تعلیم اسماعیلی مذہب میں ہمیشہ سے خدا کے سچے دین میں موجود ہے۔ تو حضیرہ قدس امام کی تجلی گاہ ہے، خدا کی تجلی گاہ ہے۔ وہاں پر وہ معجزہ پیش آتا ہے جو آدم کے لیے ہوا تھا، نوح کے لیے ہوا تھا، اور موسیٰ کے لیے ہوا تھا۔ موسیٰ کے لیے کیا ہوا تھا؟ یہ کہ جب موسیٰ نے دیدار کے لیے درخواست کی تھی، اس کا جواب جس طرح سے دیا گیا میں نے آپ کو بتایا، تو پھر خدا نے اپنی تجلی کوہ عقل پر، یعنی عقل کے پہاڑ پر ڈالی، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خدا کے نزدیک یہی مصلحت تھی اور حکمت کا تقاضا یہی تھا، چونکہ اس معجزے کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عالم شخصی سے تھا، اور ہر عارف کے عالم شخصی سے اس کا تعلق ہے۔ ہر پیغمبر، ہر امام اور ہر عارف کے عالم شخصی میں ایک جیسے معجزات ہوتے ہیں۔ اگر ایک جیسے معجزات نہ ہوتے تو صراط مستقیم ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہر پیغمبر کے لیے ایک صراط مستقیم ہوتی، جبکہ اس پیغمبر کے معجزات الگ ہوتے دوسروں سے۔ ایسا نہیں ہے، ایک ہی صراط مستقیم ہے، ایک ہی روحانی سفر ہے، ایک جیسے معجزات ہیں، لیکن وضاحت طرح طرح سے ہے۔ یہ برائے امتحان ایسا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کے حضیرہ قدس میں کوہ عقل پر تجلی ڈالی، تو کوہ عقل
پارا پارا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب یہاں ٹھہر کے ایک سوال کا جواب مہیا کرتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کو خاطر خواہ دیدار ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کیسے نہیں ہوا؟ خدا نے فرمایا کہ دیکھ پہاڑ کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتا رہا، اور خدا نے آپ تجلی پہاڑ پر ڈالی تو یہ دیکھتا رہا، اور جو کچھ پہاڑ پر گزر رہا تھا اس سب کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کو اللہ کا دیدار نہ ہو، جبکہ حضرہ قدس بہشت برائی معرفت ہے، اور موسیٰ کو دیدار کی شناخت کرنی تھی، اور اس کو یہ جاننا تھا اس دنیا میں کہ کل بہشت میں اللہ کا دیدار کیسے ہوگا۔ اس کا تجربہ اسی حضرہ قدس میں ہونا تھا، اور بہت کچھ تمام معجزات حضرہ قدس میں ہیں۔ تو میں اس کے بعد کاغذ پر کچھ سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک اصطلاح کا تعارف کرایا کہ بہشت برائی معرفت، اس کو آپ نے نوٹ کر لیا۔ دوسری اصطلاح ہے کلیہ امامی مبین۔ جب آپ لیکچر دیتے ہیں اور آپ کو ضرورت پیش ہوتی ہے کہ آپ سورہ یاسین کی اس خاص آیت کو کوٹ کریں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جب آپ لکھتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں تو اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن اس کا ایک شارٹ فارم بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے کہا، پہلے بھی کہا تھا، کلیہ امامی مبین، یہ اس کا مختصر نام ہے، کلیہ امامی مبین۔ جہاں جن لوگوں کو یہ آیت معلوم ہے اور بارہا انہوں نے سنا ہے، دعا میں بھی پڑھی ہے، اور پھر آپ مختصراً اس سے آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں ریفرنس کے طور پر کلیہ امامی مبین، کلیہ امامی مبین۔ تو ایک اصطلاح، کوئی عالم اپنی ایک اصطلاح بناتا ہے، ایک گروپ بھی ایک اصطلاح بناتا ہے، کوئی شاعر بھی اپنی ایک اصطلاح بناتا ہے۔ اصطلاح کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آسانی ہے علم سمجھنے کے لیے۔ تو یہ کلیہ امامی مبین آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد ازل و ابد کی اصطلاح ہے۔ نئے نئے مہمان آتے ہیں اور انہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہے یا نہیں پڑھی ہوتی ہیں، لہذا میں ازل کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جن عزیزوں نے پہلے سے اس کو سن لیا ہے ان کے لیے ایک اعادہ ہوگا، ریپیٹ ہوگا، اور جو نئے ہیں ان کے لیے ایک ضروری وضاحت ہوگی۔ ازل اور ابد ظاہری کتابوں میں، ڈکشنریز میں اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت الگ ہے، لیکن روحانی تعلیم کے مطابق ازل ماضی بعید نہیں ہے، بہت دور کا ماضی، جیسا کہ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور بہت دور کا ماضی کیسے ہو، جبکہ خدا بھاگتی ہوئی چیزوں کو واپس لاتا ہے، سمیٹتا ہے، مرکوز کرتا ہے، ملفوف کرتا ہے دست قدرت میں، ان کو بھاگنے نہیں دیتا ہے، نہ ماضی کو بھاگنے دیتا ہے، نہ مستقبل کو دور رہنے دیتا ہے۔ اور کوئی قصہ ہے یہاں تک کہ آدم کو بھی تقریباً 6-7 ہزار سال پہلے نہیں رکھتا ہے، اس کی بھی تجدید کرتے ہوئے امامی زمان کو آدمی زمان بناتا ہے، امامی زمان کو آدمی زمان بناتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے
کبھی ایک انسان سوچتا ہے کہ میں آدم کی اولاد ہوں، کیا میں یہ سمجھوں کہ پیغمبر زادہ ہوں، خلیفہ زادہ ہوں؟ کیونکہ آدم پیغمبر تھا اور خدا کا خلیفہ تھا، کیا اس سے میں کوئی فخر کروں؟ کیا میں ایسی بات کروں جیسے کسی نے کہا تھا پدرم سلطان بود، اور یہ کہاوت بن گئی، میرے جیسے کمزور انسان نے کہا ہوگا پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کو کہاوت بنایا، اور یہ نگیٹیولی اس کو کہاوت بنایا۔ تو اسی طرح اگر ہم 7,000 یا 6,000 سال پہلے جو آدم ہوا تھا اس پر ہم فخر کریں اور کہیں کہ پیغمبر زادہ ہیں ہم اور خلیفے کے بیٹے ہیں، تو خود ہماری چھوٹی سی عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ تو آج تک دنیا میں کسی شخص نے اس پر کوئی فخر نہیں کیا، کیونکہ یہ رشتہ بہت ہی دور پڑ گیا۔ دنیا کے سلسلے میں بھی کوئی خاندان ہوا ہو اور اس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ میرا جدی امجد، یعنی بہت قدیم زمانے کا جو دادا تھا وہ ایسا شخص تھا، تو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر ہم آدم کی اولاد ہونے پر کیسے فخر کریں؟ لیکن دیکھیے، امام آدمی زمان ہے۔ ہمارے بزرگان دین کی کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی، ناطق آدم ہوتا ہے اپنے وقت میں، اساس اپنے وقت میں آدم ہوتا ہے، امام اپنے وقت میں آدم ہوتا ہے۔ کیوں آدم ہوتا ہے؟ کیا آدم کی نشانیاں اس میں ہیں؟ کیا فرشتے اس کے لیے سجدے کرتے ہیں؟ کیا وہ آدم کی طرح فرشتوں کو تعلیم دیتا ہے؟ ہاں، ہر بات درست ہے، اور اس کے بغیر کیسے وہ آدمی زمان کہلا سکتا ہے؟ ساری باتیں صحیح ہیں۔ تو فرشتوں کا سجدہ کرنا، اس کا تجربہ ایک عارف بھی کرتا ہے، ایک عارف۔ اب یہ بھی کہا گیا تھا اگر آپ معرفت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور اس چلنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ پر پیغمبروں کے تجربے گزریں گے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر ہیں، کیونکہ آپ پیغمبر نہیں ہیں لیکن ان کے راستے پہ چل رہے ہیں اور پریکٹیکلی ان کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے۔ آپ اگر پیغمبر ہوتے تو آپ پر کوئی کتاب الگ تھلگ نازل ہوتی، آپ کی ایک شریعت ہوتی اور لوگوں میں آپ دعوت کرتے، اعلان کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو معرفت ہے، اور معرفت میں ہر چیز ہوتی ہے، معرفت میں ہر چیز ہوتی ہے، اور معرفت کے طور پر آپ خدا بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ تجرباتی طور پر خدا نہیں ہو سکتے ہیں تو خدا کی معرفت کس طرح حاصل ہوگی؟ کیا زبانی اور لفظی معرفت؟ نہیں۔ اور یہ فنا فی اللہ کس لیے ہے؟ فنا فی اللہ، خدا میں فنا ہو جانا، سب سے پہلے امام میں فنا ہو جانا، اس کے بعد رسول میں فنا ہو جانا، اس کے بعد خدا میں فنا ہو جانا۔ فنا ہو جانے کا کیا مطلب؟ کوئی چیز آگ میں فنا ہو جاتی ہے تو جل جاتی ہے اور آگ ہو جاتی ہے، فنا کی مثال ایسی ہے۔ اور اگر خدا سمندر ہے تو آپ کو سمندر ہو جانا پڑے گا، خطرہ ہے لیکن آپ سمندر میں مل کر سمندر ہو جائیں گے۔ اگر خدا نور کی طرح ہے تو آپ کو نور کی چنگاری ہو کے اس سے ملنا پڑے گا، اور خدا اگر آسمان ہے تو آپ کو بھی ایک ذرہ بن کر آسمان سے واصل ہو جانا پڑے گا۔ خدا اگر عقل کل ہے تو آپ کو عقل جزوی کی حیثیت سے اس سے جا ملنا پڑے گا۔ خدا اگر نفس کلی ہے تو آپ کو ایک چھوٹی سی روح کی حیثیت سے جا کر اس سے واصل ہو جانا پڑے گا، تبھی تو معرفت ہوگی۔ اور ایسے ہونے کو کہتے ہیں حق الیقین۔ میں معرفت کی تعریف کرتا ہوں اور معرفت کی حد بیان کرتا ہوں، درجہ بیان کرتا ہوں۔ اچھا، تو بات دراصل ازل کی تھی۔ ازل کیا ہے؟ اس کا انگریزی ترجمہ دو طرح سے ہے۔ ایک ترجمہ مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے، ایک ترجمہ
پسند ہے. ٹائم لیسنس ایک ایسی کیفیت جو دنیا کے وقت کی طرح وقت نہیں ہے. وقت کی جگہ پر ہے یا وقت کا تصور ہے یا وقت اسی سے پیدا ہوا ہے لیکن وہ دنیا کے وقت کی طرح نہیں ہے. ٹائم لیسنس اسی کا نام ازل ہے. تو ازل کا مشاہدہ کہاں ہوگا؟ وہ ایک ایسی بھی مثال اور ناقابل رسا چیز ہے. ہوگی یہ بہشت برائی معرفت پھر کس غرض سے ہے؟ وہاں پر اگر چیزوں کی شناخت نہیں ہوتی ہے، چیزیں آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں، تو اس قانون کے تحت ازل کو آپ کے سامنے آنا پڑے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کا شارٹ فارم کلیہ امام مبین میں نے آپ کو بتایا. اس کلیہ امام مبین کا ایک مقام بھی ہے. آپ حضرہ قدس تک اپنی پیشانی میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر امام کے معجزے ہوتے ہیں. ان معجزات میں ازل کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، ازل کی شناخت بھی ہوتی ہے. خدا نے جب کہا کہ کل شے، اس کل شے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کل شے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہے. نہ قلم باہر ہے، نہ لوح محفوظ، نہ ازل نہ ابد. تو ازل اور ابد عجیب ہے کہ ایک ہی مقام پر ہے، اس لیے کہ عالم وحدت ہے. وہ اس عالم وحدت میں ازداد جو ہیں، اپوزٹس جو ہیں، وہ مل کر آپ کے سامنے آتی ہیں. لہذا اگرچہ دنیا کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے، لفظ کے لحاظ سے ازل اور ابد دونوں اپوزٹ ہیں، لیکن حضرہ قدس جو بہشت برائی معرفت ہے اس میں یہ دونوں چیزیں قریب قریب آپ کو ملیں گی. اور اسی طرح تمام چیزیں، تمام حقیقتیں آپ کا دین آپ کو یہ بتاتا ہے. ابھی میں نے بہت بڑی بات کہی. اگر کوئی شخص خدا کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کیا فنا فی اللہ ہو چکا تھا، خدا ہو گیا تھا، اور اس کے بغیر خدا کی معرفت کیسے؟ کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے آگ نہیں دیکھی ہے، آگ کے بارے میں سنتا ہے تو یہ علم الیقین ہے. آگ کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ عین الیقین ہے. آگ ہو جاتا ہے اگر اس کے لیے ممکن ہے تو یہ اس مثال میں حق الیقین ہے. بس ازل اور ابد کی وضاحت تھی. اور اس کے بعد دہر ایک ایسے وقت کو کہتے ہیں کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. اٹل وقت، وقتی ناگزرندہ، زمانی ناگزرندہ. اس وقت میں، اس زمان میں مومنٹ نہیں ہے، ٹھہرا ہوا ہے بس. کیوں؟ دنیا کا وقت ٹھہرتا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا وقت افلاک کی گردش سے بنتا ہے. آسمان ہمیشہ گردش کرتے ہیں، اور اس گردش سے جو دنیا میں ٹائم بنتا ہے اس میں مومنٹ ہے، حرکت ہے. لیکن اس سے بالاتر ایک زمان ہے، ایک ٹائم ہے، اس میں مومنٹ نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ بہشت سے آئے اور دنیا میں 1000 سال رہ کے پھر بہشت میں گئے. جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ بھی ٹائم نہیں گزرا ہے. ٹائم کیسے گزرے؟ وہاں کوئی ایسا آفتاب نہیں ہے، ایسے آسمان نہیں ہیں جو گردش کرتے ہیں. تو آپ جب یہاں سے آخرت میں بہشت میں جائیں گے تو آپ کو عجیب لگے گا کہ آپ کا کوئی وقت وہاں نہیں گزرا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں جو ٹائم ہے اس میں حرکت نہیں ہے، وہ دہر ہے.
زمانی ناگزرندہ اس کا فارسی ترجمہ ہے۔ ایسا زمان، ایسا ٹائم جو گزرتا نہیں ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بیان آپ میں سے بعض عزیزوں کو نیا ہو، کہ اس کو آج اتنا یاد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد تسخیری کائنات، یہ ایک اصطلاح ہے اور یہ ایک سبجیکٹ ہے۔ تسخیری کائنات سائنسدان بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں تسخیری کائنات یہ کس طرح سے ہے۔ تسخیری کائنات کا نمونہ اس بہشت میں جو برائے معرفت ہے اس طرح سے ہے کہ سالک پر انفرادی قیامت گزرنے لگتی ہے۔ اس انفرادی قیامت میں خدا کائنات کو لپیٹ کر اس سالک کے عالم شخصی میں سمو دیتا ہے۔ کیا چیز؟ کائنات، آسمانوں کو، زمین کو، تمام مخلوقات کو، لوگوں کو، ہر چیز کو کیا کرتا ہے؟ خدا کائنات کو لپیٹتا ہے سالک کی ہستی میں، سالک کے عالمی شخصی میں۔ یہ تسخیر کائنات کا ایک اشارہ ہے اور بشارت ہے۔ تسخیر کائنات کاملا نہیں ہے۔ جب اس زندگی سے مومن گزر جائے گا تو اس وقت ساری کائنات مومن کے لیے مسخر ہو جائے گی۔ اور اس کا نمونہ دیکھا اس نے اس بہشت میں جو معرفت کی غرض سے دنیا میں موجود ہے۔ وہ بہشت امام ہے، لیکن اس کا عکس، اس کا نور عالمی شخصی میں کام کرتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ چیز کہاں دیکھی؟ اس بہشت میں دیکھی جو برائے معرفت ہے۔ معرفت کی غرض سے خدا نے دنیا میں ایک بہشت بنائی ہے۔ آپ سورہ محمد میں دیکھیں گے ایک آیت ہے، اس کے مطابق خداوند عالم فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا ہی میں بہشت کو پہچان لیا ہے وہی لوگ بہشت میں جائیں گے۔ اور جس طرح ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ جو دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہی رہیں گے، اس لیے کہ آخرت میں کوئی آنکھ پیدا نہیں کی جا سکتی ہے، اور آنکھ پیدا کی جا سکتی ہے دنیا میں اور بہشت برائے معرفت میں۔ اور وہ بہشت امام ہے۔ اس امام کو جو بھی پہچانے گا تو وہ اندھا نہیں رہے گا، اگرچہ اس نے عین الیقین سے نہیں دیکھا ہے، لیکن علم الیقین بھی آنکھ ہی کی طرح کام کرتا ہے۔ علم الیقین جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ سب اس کے طلباء ہیں اور طالبات ہیں، علم الیقین کے یہ آپ کے لیے چشم معرفت ہی کی طرح کام کرتا ہے۔ علم الیقین، اور قرآنی آیت ہے اس کے بارے میں، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ تو اس آیت کے حوالے سے علم الیقین آپ کے لیے چشم معرفت کا کام کر رہا ہے۔ پھر آپ جو امام کو پہچانتے ہیں علم الیقین سے، پہلے عقیدے سے، پھر اس کے بعد علم الیقین سے، تو پھر آپ کے نزدیک اس مرتبے میں کنفرم ہو جاتا ہے امام کو پہچاننا۔ میرے پاس اور بہت سی اصطلاحیں ہیں، کسی اور کلاس میں بتائیں گے۔ یہاں پر ایک امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک ارشاد کو بتاتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ ارشاد ہے ما قیل فی اللہ فہو فینا وما قیل فینا فہو فی البلغاء من شیعتنا۔ آپ میں سے بہت سے عزیزوں نے اس کو سنا ہے کہ اس ارشاد کا یہ ترجمہ ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، بہت زبردست انقلابی ہے، اور اس میں آپ معرفت کی کلیدیں ہیں۔ ارشاد کا ترجمہ یوں ہے، جو کچھ خدا کے بارے میں کہا گیا ہے اس کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے، ہم اماموں پر ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم اماموں کے بارے میں کہا گیا ہے اس کا اطلاق ہمارے
صف اول کے مریدوں پر ہوتا ہے۔ جو بات خدا کے بارے میں کہی گئی ہے وہ ہم پر صادق آتی ہے، فرماتا ہے، اور جو بات ہم اماموں کے بارے میں کہی گئی ہے، جو صفات، جو تعریف، اس کا اطلاق صف اول کے ہمارے مریدوں پر ہوتا ہے۔ تو صف اول کے مریدوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو صف دوم، سوم، چہارم وغیرہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو کوئی بندش نہیں ہے، یہ تو سیڑھی کی طرح سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانے کی بات ہو گئی۔ اس میں بہت بڑی بشارت ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ کی تعویل امام ہے، اللہ کا مظہر امام ہے، اللہ کا نمائندہ اور خلیفہ امام ہے، جیسے اس فرمان عالی میں فرمایا گیا کہ جو بات خدا کے بارے میں کہی گئی ہے قرآن میں، حدیث میں یا اور کہیں، وہ ہمارے بارے میں ہے۔ پھر امام خدا کی تعویل ہو گئی ہے، اور سارے قرآن میں خدا کے بارے میں جو باتیں ہیں ان کا تعلق اماموں سے ہوا، اور پھر اماموں کی جو تعریف ہے اس کا اطلاق صف اول کے مومنین پر ہو گیا۔ اور اس سے بڑھ کر اور ہم کو کیا چاہیے؟ یہ تو بہت انقلابی بات ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، نہیں تو آپ کے جو پروگرام ہیں وہ رہ جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ آپ نے ہمیں مزید کچھ بولنے کے لیے موقع دیا، اور میرے نزدیک ابھی ایک پسندیدہ اصطلاح سامنے لائی گئی تھی، وہ ہے بہشت برائی معرفت۔ بہشت برائی معرفت کلی بہشت نہیں ہے کہ جس میں ہم آپ بہشت کی زندگی گزاریں، لیکن شناخت کی غرض سے ہے اور بشارت کے طور پر ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن سے جو فائز حاصل کیا، اس کے مطابق پتہ چلا ہے کہ جہاں جہاں قرآن پاک میں بشارت کا ذکر آیا ہے، خوشخبری کا ذکر آیا ہے، وہ عملی ہے، صرف الفاظ کی خوشخبری نہیں ہے، وہ پریکٹیکل ہے، وہ عملی ہے۔ اور عملی خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو حدود دین ہیں ان کی نمائندگی میں روحانیت کے معجزات گزرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، وہ عالمی شخصی کے معجزات کو دیکھتے ہیں، امام کے معجزات کو دیکھتے ہیں، حضرت قدس تک پہنچ جاتے ہیں، اور انہی معنوں میں ان کو بہشت معرفت کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سب کی نمائندگی کے لیے ہے، کیونکہ دین میں بعض کام، بعض امور ایسے ہیں کہ وہ نمائندگی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ تمام افراد جماعت پر روحانی واقعات گزرے ہیں۔ معلوم نہیں کوئی ایسا وقت آئے گا، ورنہ عام طور پر نمائندگی میں ساری باتیں ہوتی ہے، اور ماضی میں ہمارے پیر تھے، حجت تھے، ان پر روحانی واقعات گزرتے تھے، اور انہی معجزات میں جماعت کی نمائندگی ہوتی تھی۔ ہر زمانے میں یہی رہا کہ قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ موسیٰ خطاب فرماتا ہے اپنی قوم سے، کہتا ہے کہ خدا نے تم کو ملوک یعنی سلاطین بنایا۔ ہم غور کرتے ہیں اور تاریخی طور پر بھی دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کے سب افراد بادشاہ نہیں تھے۔ یہ نمائندگی کی بات ہے کہ ان کے حدود دین اپنے امام کی کاپیاں ہو گئے تھے، اور اس معنی میں وہ سلاطین ہو گئے تھے، لیکن اس کا تعلق ساری جماعت، ساری قوم سے تھا۔ بالکل اسی طرح ہر زمانے میں ہمارے پیروں نے جو کام کیا اس میں ہم بھی شریک ہیں، ہم بھی ذرات کی شکل میں پیروں میں تھے۔ یہ اصول ہے اور یہ قانون ہے۔ ہم آدم کے ساتھ تھے،
نوح کی کشتی میں ہمارے ذرات تھے، ابراہیم کے ساتھ ہمارے ذرات تھے، یعنی ہماری روح کے ذرات تھے، تو یہ ہمارے ذرات نمائندگی کر رہے تھے ہمارے لیے۔ اسی طرح ہر پیغمبر اور ہر امام کے ساتھ ہم تھے، اور اب بھی ہم امام کی روحانیت میں موجود ہیں، اس لیے وہ ہم کو روحانی اولاد فرما کر خطاب فرماتا ہے۔ اور اگر ہم امام کے روحانی اولاد ہیں، فرزند ہیں، تو اس کی کچھ واقعیت اور حقیقت ہونی چاہیے، نہ کہ یہ بات صرف کہنے کی حد تک ہے۔ حقیقت ہے کہ ہمارے ذرات امام کی ہستی میں ہیں، امام کے عالم شخصی میں ہیں، اور اس لیے ہم نے کہا کہ امام بہشت برائے معرفت ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ یہ دنیا ہی ہے ایز اے ہول، بہشت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ اجزاء ہیں، کچھ ٹکڑے ہیں، وہ گویا بہشت کی زندگی کے ٹکڑے ہیں۔ کیا ہیں اور کب ہیں؟ جب ہم عبادت میں ہوتے ہیں تو سمجھ لے کہ یہ بہشت کی زندگی ہے۔ جب ہم علم کی محفل میں ہوتے ہیں تو دنیا میں نہیں ہوتے ہیں، بہشت میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس محفل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کل کو آپ پر ظاہر ہو جائے گا، یعنی بہشت میں، کہ ہم نے ان مجالس میں کیا پایا اور ہماری روح کو کیسی برکتیں حاصل ہوئی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ، چونکہ آپ کا وقت کافی صرف ہو چکا ہے اور گرمی بھی ہے، آج کی محفل قابل تعریف تھی، کئی اعتبارات سے قابل ستائش تھی۔ اس میں کچھ نئے کام بھی تھے، تقاریر، اور پھر ان کو نئے سسٹم کے مطابق آگے بڑھانا، اور جن عزیزوں نے تقاریر کی وہ بہت عمدہ باتیں تھیں، قابل توجہ بلکہ قابل ستائش باتیں تھیں، عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے بہت بڑی باتیں تھیں، اور اس لحاظ سے ہم بحیثیت مجموعی ہم آج بہت زیادہ خوش ہیں، شادمان ہے، کامیاب ہے۔ اس لیے ہم خداوند کے حضور میں شکر ادا کرتے ہیں اور شکر گزاری کا سر جھکتا ہے۔ ہم بہت احسان مند ہیں آپ تمام کے، اور بہت بہت مہربانی۔